وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جو ہے وعف اللیہا، وفر اللیہا، ارخ اللیہا، ارج اللیہا، یہ جو ہے فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے آ گیا، اور اس حکم کو نقل کرنے والے جو راوی ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جو ہے ایک آدھ روایت کے اندر جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تمام صحابہ کرام جو ہے سنت کی سمجھ رکھنے والے تھے اور نبی کے حکم کو جاننے والے تھے۔ نبی کا حکم آ گیا تو انہوں نے نبی کے حکم کو جس طرح سمجھا ہے، کیونکہ دیکھیے ایک جو اصول ہے کہ الراوی ادری ما یروی ہے وہ عارف، کہ راوی جو ہے اپنی روایت کو دوسروں کی بنسبت سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اور یہی راوی جو ہے اچھی طرح سمجھنے رکھنے والا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسے شدید فی السنہ جو راوی حدیث ہے، اسی کے راوی حدیث ہے، تو یہ امر کا جو صیغہ ہے، یہ امر سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک کہ داڑھی رکھنے کے لیے کہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں جو ہے اس طرح کا لے کر آنا کہ یہ مرفوع حدیث ہے اور یہ موقوف حدیث ہے، اور مرفوع موقوف سے ٹکرا رہی ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ٹکرانا نہیں چاہیے۔ یہ ٹکرانے، دیکھیے معاف کرنا تھوڑا سا تلخی ہو جائے گی، اس طرح سے نبی اور جو ہے صحابہ کی سمجھ کو جو ہے ٹکرانا، یہ ایک طرح کی جو ہے خاص طور پہ وہی روایت، اگر وہ صحابی کو ہم اگر کوئی اور معاملہ رہتا کہ بھئی صحابی تک حدیث نہیں پہنچی، یا جو ہے حدیث روایت کرنے والے صحابی کوئی اور ہے، عمل کرنے والے صحابی کوئی اور ہے، تو ہم اس وقت یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہے، یہ موقوف ہے۔ لیکن یہاں جو ہے یہ راویان حدیث جو وہی ہے جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں، جو امر کے صیغے کو روایت کر رہے ہیں، اور وہی لوگ عمل کر رہے ہیں۔ یہ بات تو مسلم ہے، صرف حج اور عمرہ کے نہیں، ایذا کا جو صیغہ رہتا ہے کہ جب حج اور عمرہ کرتے، یعنی جب حج اور عمرہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کاٹتے تھے۔ دوسری روایت جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، ایذا کا جو صیغہ آ گیا کہ جب یہ کرتے تھے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بھئی حج اور عمرہ کرنے سے، جب عبداللہ ابن عمر حج کا جو ارادہ کرتے، رمضان کے روزے پورے رکھ لیتے، اور جب حج کا ارادہ کرتے تو اپنی داڑھی کو جو ہے چھوڑے رکھتے تھے، اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ تو یہ موطا امام مالک وغیرہ کی روایت ہے۔ تو اس روایت کا بھی جو خلاصے کلام یہ نکلتا ہے کہ جب وہ حج کا ارادہ نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ داڑھی میں سے کاٹتے رہتے تھے، یعنی ایک مٹھی سے زیادہ کاٹتے رہتے تھے، ایسا نہیں کاٹتے۔ پھر ایک جو ہے وہ روایت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام جو ہے یہ لوگ اپنی داڑھیوں میں سے جو ہے کاٹا کرتے تھے، اور جو بکھرے ہوئے بال کو جو ہے صاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی روایت جو ہے اس بات کے اوپر دلیل کرتی ہے۔ تو بھائی یہ اصول ہے کہ راوی اپنی روایت کو جو ہے دوسروں کی بنسبت زیادہ جاننے والا، تو اس طرح سے جو ہے حدیث کو اور صحابہ کرام کو جو ٹکرانا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے اس کی وجہ، اور اس طرح جو ہے صحابہ کا جو ہے فہم، دیکھیے یہاں جو ہے اصل جو ہے مسئلہ وہی سلفی منہج کا آتا ہے کہ اتباع قرآن و سنہ جو ہے ہم کو فہم کے سلف کے حساب سے جو ہے سمجھنا چاہیے۔ فہم کا سلف آ گیا اس کے معاملے میں تو وہاں ہمارا فہم نہیں لگانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ عموم پہ آ گیا، یہ آ گیا، اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ بہرحال یہی ہمارا جو ہے جواب ہے۔ اب دیکھیے اگر ہمارے بھائی کو سمجھ میں آتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ نبی کی حدیث کو اور صحابہ کرام کے عمل کو جو اس طرح ٹکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی تشریح سمجھنا چاہیے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی کو جو ہے سلفی جو ہے تشریح کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ نے ابھی جو اعتراض جو پیش کیا کہ
ابن عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے دلیل پکڑی ہے کہ وہ حج میں مٹھی سے زیادہ داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے، تو اس میں اس کے لیے کوئی حجت اور دلیل نہیں، کیونکہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، جبکہ دلیل اور حجت تو ان کی روایت میں ہے نہ کہ اجتہاد میں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب روایت میں ایسا لفظ آ جائے جس کی تشریح ضروری ہے، جیسے کہ اس داڑھی معاف کرنے اور بڑھانے والی جو روایت ہے اس میں ہے کہ داڑھی معاف کرو، سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں تک معاف کرو، ناف تک، گھٹنے تک، پیر تک، ایسے ہی بڑھاؤ، لیکن کہاں تک بڑھاؤ؟ بس خالی بڑھنے دو، پھر ایسے ہی جو ہے لٹکاؤ، داڑھیوں کو لٹکاؤ، لیکن کیسے لٹکائیں؟ جب ان الفاظ کی تشریح اس داڑھی بڑھانے والی حدیث میں ضروری تھی، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے عمل سے اس کی تشریح کر دی کہ بڑھاؤ تو کہاں تک بڑھاؤ، معاف کرو تو کہاں تک معاف کرو، سمجھے کہ نہیں؟ لٹکاؤ تو کہاں تک لٹکاؤ؟ اس کا جواب انہوں نے اپنے عمل سے کر دیا کہ ایک مٹھی تک معاف کرو، ایک مٹھی تک بڑھاؤ، ایک مٹھی تک لٹکاؤ۔ اور کسی صحابی سے، کسی بھی صحابی سے ان کا انکار بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جو اصول آپ پیش کر رہے ہیں کہ حجت اور دلیل ان کی روایت میں ہے، ان کی روایت میں ہے، نہ کہ ان کی رائے میں، یعنی اجتہاد وغیرہ میں، تو یہ جو ہے اصول یہاں پر فٹ نہیں ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی ہی پیش کردہ روایت کی خلاف ورزی کریں اور اپنی ہی پیش کردہ روایت کو جو ہے سمجھتے نہیں تھے، اور بعض اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، جبکہ صحابی خود یہ روایت جانتا ہو، جبکہ یہاں محدثین کا یہ اصول کارگر ثابت ہوتا ہے کہ راوی اپنی روایت کو دوسروں کی بنسبت زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کو اسلاف کے فہم سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں یہ اپنی بات کو یہاں مختصر کرتا ہوں، کیونکہ ایک بہت چھوٹی سی جو بات ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات جو پیش کی، اس کا فہم جو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا، عبداللہ ابن عمر نے، ابو ہریرہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، اور جو ہے جب ان کا فہم ہے، جو اس حدیث کے ہی راوی خود ہے یہ لوگ، تو آپ جو ہے اپنا فہم کیوں لگا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ حدیث کو جو آپ مطلق طور پہ عام کیوں سمجھ رہے، جبکہ صحابہ کرام جو ہے اس کو عام نہ کرتے ہوئے اس کو خاص کر رہے ہیں کہ بھئی یہ عمل، یہ بڑھاؤ، یہ معاف کرو، یہ عمل کی جو حیثیت یہ ہے۔ یہ جو ہے جب ہمارے اسلاف جو ہے اس کا فہم کو بتا رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں اسلاف کے فہم کو رد کرنے والے اور ان کو حدیثوں سے جو ہے ٹکرانے والے؟ تو یہ جو ہے اللہ کی پناہ طلب کیجیے اور اس کو سمجھیے، ایک عام اصول ہے۔ ایک جو ہے ابھی آپ جو ہے اجتہاد کرتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ جو ہے صحابہ کرام کا اجتہاد موجود ہے اور ایک جگہ آپ جیسے جو ہے لوگوں کا اجتہاد موجود ہے، تو ہم کن کا اجتہاد کو جو ہے ترجیح دینا چاہیے؟ ہم جو ہے سلفی ہیں، سلفی، ہم جو ہے صحابہ کرام کے جو ہے سمجھ کو ہی ترجیح دیتے ہیں،
اور اسی کے مطابق جو ہے عمل کرنے والے ہیں، اسی لیے جو ہے ہم سلفی ہیں، ورنہ جو ہے ہر کوئی حدیث کے معاملے میں جو ہے اس کو بچوں کا کھلونا بنے گا، حدیث کا مطلب ایسا ہے، حدیث کا مطلب ایسا ہی کر کے اس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو ہے جہالت کی بنیاد پر یا اپنے جو ہے عقل کی بنیاد پر وہ اسی طرح سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور صحابہ کرام کو آپس میں ٹکرانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، آپ سمجھیے کہ نہیں، ایک دم بہت ہی جو ہے صاف اور شفاف چیز ہے کہ فہم سلف کی جو ہے کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے۔ آپ خامخواہ کیوں جو ہے اس جگہ جو اپنی اس اصول کو جو ہے آپ گھسیڑ رہے ہیں کہ حجت اور دلیل ان کی روایت میں نہ ان کی رائے میں؟ یہاں جو ہے یہ معاملہ فٹ ہی نہیں ہوتا ہے، بالکل یہ اصول موجود ہے لیکن یہاں یہ معاملہ بالکل فٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ہے آپ اس کو اس اصول سے سمجھیے کہ راوی اپنی روایت کا دوسروں کی بنسبت زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ دے آپ کو اور ہمارے تمام بھائیوں کو، ایک دم سیدھی سی بات ہے، اس کو جو ہے بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم سنت کو جو ہے اسلاف کے فہم سے سمجھنے والے بن جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔